ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے آج ہم سورہ بقرہ آیت نمبر 4 کی تلاوت شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ ناظرین گرامی ہجہ کی طرف توجہ دیں۔ حمزہ پیش او، لام کھڑا زبر لا، اولا اوپر مد، اولا حمزہ زیر ای، اولائی کاف زبر کا، اولئک عین زبر ع، لام کھڑا زبر لا، علی ہا پیش ہو، دال میم دو زبر دم، ہدم میم را زیر مر، را با زبر رب، مر رب با زیر بی، مر رب حامیم زیر ہم، مر ربہم، اولئک علی ھدی من ربہم۔ واو زبر و، حمزہ پیش او، و او لام کھڑا زبر لا، و اولا اوپر مد، و اولا حمزہ زیر ای، و اولائی کاف زبر کا، و اولئک ہا پیش ہو، میم لام پیش مل، ہم ال، و اولئک ہم ال، میم فا پیش مف، لام زیر لی، مفلی، حا واو پیش حو، نون زبر ن، ہم المفلحون۔ آگے آیت ہم المفلحون، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ آئیے اب اجراء قواعد کی طرف توجہ دیں۔ حمزہ پر پیش ہے، پیش کو جلدی پڑھیں، ذرا بھی نہ کھینچیں۔ بیچ میں واو ہے، واو کو چھوڑ دیں گے اس لیے کہ واو پر حرکت نہیں ہے، لکھنے میں آیا ہے، پڑھنے میں نہیں آئے گا۔ لام پر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر کو ایک حرکت کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اس پر مد لگا ہوا ہے، یہ مد مد متصل کہلاتی ہے، اس لیے کہ حرف مد کے بعد حمزہ ہے، اسی کلمے میں ہو تو مد متصل کہلاتی ہے، اور اس کی مقدار 4 الف کے برابر ہے، یعنی 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ اولائی کاف زبر کا، کاف پر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، ذرا بھی نہ کھینچیں۔ عین پر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، ذرا بھی نہ کھینچیں۔ لام پر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اس میں یا لگی ہوئی ہے، یا کو چھوڑ دیں گے، کچھ حرف لکھے جاتے ہیں پڑھے نہیں جاتے۔ ہاں پر پیش ہے، پیش کو جلدی پڑھیں، پیش کی آواز آگے کو جاتی ہے اور ہونٹ گول ہوتے ہیں۔ دال پر 2 زبر ہے، دال کو میم میں جوڑ کر پڑھیں گے، اس لیے کہ میم پر تشدید ہے، اور غنے کے ساتھ پڑھیں گے، اس لیے کہ نون اور میم پر تشدید ہو تو غنہ 1 الف کے برابر ناک میں آواز کو گنگناہٹ کے ساتھ ادا کر کے پڑھیں گے، اور اس غنہ کو ادا کرنے میں دونوں ہونٹ چپک جائیں گے، اس لیے کہ میم پر تشدید ہے۔ ہدم، ہاں میم را زیر مر، میم کو را میں ملائیں گے اور نون کو چھوڑ دیں گے، کیوں؟ اس نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد را آ رہا ہے، اس لیے را کو میم کو را میں اس لیے ملائیں گے کہ یہاں پر نون ساکن کا ادغام ہو رہا ہے را میں، اور اس ادغام کا نام ادغام تام ہے، اور ادغام تام کے 2 حروف ہیں، لام اور را، اس لیے یہاں پر مر رب، را با زبر رب با زیر بی، را پر زبر ہے، را پر زبر ہونے کی وجہ سے را کو پر پڑھیں گے، مر رب بی، پھر را کو با میں ملائیں گے، را با زبر رب با زیر بی، مر رب بی، حامیم زیر ہم، مر ربہم، میم پر دیر نہیں کریں گے، اس لیے کہ اظہار شفوی ہے، اظہار شفوی میں جس میم پر جزم ہو اور اس کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی حرف آوے تو اظہار شفوی ہوگا، اور اظہار شفوی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میم کو جلدی پڑھیں گے، من ربہم، اس طرح نہیں پڑھیں گے، من ربہم،
جلدی پڑھیں گے۔ واو پر آگے زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، ذرا بھی نہ کھینچیں۔ حمزہ پر پیش ہے، پیش کی آواز میں ہونٹ گول ہوتے ہیں اور جلدی پڑھنے کی کوشش کریں۔ واو کو چھوڑ دیں گے اس لیے کہ واو پر حرکت نہیں ہے۔ لام پر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر کو جلدی پڑھیں، ایک حرکت کے برابر کھینچ کر پڑھیں، اور مد لگا ہوا ہے، اس مد کو مد متصل کہتے ہیں۔ مد متصل کی مقدار 4 الف کے برابر ہے، اور قاعدہ ہے کہ حرف مد کے بعد اگر حمزہ اسی کلمے میں ہو، جیسے حرف مد کے بعد حمزہ زیر ای دیکھ رہے ہیں لکھا ہوا ہے، تو اس لیے حمزہ کی وجہ سے یہ مد متصل کہلائے گی اور اسی کلمے میں ہے۔ وَأُولَٰئِ کاف زبر کا، وَأُولَٰئِکَ تو 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ وَأُولَٰئِکَ ہا پیش ہو، پیش کو جلدی پڑھیں، ذرا بھی نہ کھینچیں۔ میم کو لام میں ملا کر ہجہ کریں گے، اس لیے کہ جزم والے حرف کو پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے۔ پھر میم فا پیش مف، فا پر جزم ہے، جزم والے حرف کو پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے۔ میم فا پیش مف، لام کے نیچے زیر ہے، زیر کو جلدی پڑھیں، ذرا بھی نہ کھینچیں۔ ہا وا پیش ہو، واو ساکن سے پہلے پیش ہے اس لیے واو کو کھینچ کر پڑھیں گے، اس لیے واونتا کہلاتا ہے۔ نون پر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، ذرا بھی نہ کھینچیں۔ اور پھر آگے آیت ہے تو اس لیے ساکن کریں گے، نون زبر نہ سے ساکن کر دیں گے، یعنی جزم والی علامت کی طرح پڑھیں گے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ آئیے اب ہم پیچھے سے پڑھتے ہیں۔ أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔